بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا درس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گوشہ نشینی اور تنہائی غار حرا میں اختیار کرنا نبوت سے قبل، اس کے بارے میں ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گوشہ نشینی اور تنہائی محبوب ہونے لگی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اجتماعی ماحول سے دور رہنے لگے، کیونکہ لوگوں کا بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، انسانیت کا احترام نہ کرنا اور دیگر خرابیاں جو اس معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی، ان سب کو دیکھ کر آپ اس معاشرے سے دور ہونے لگے، اکیلے رہنے لگے۔ آپ اپنے ساتھ توشہ لے کر مکۃ المکرمہ کے ایک پہاڑ جسے جبل نور، روشنی کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اس کی چوٹی پر حیران نامی غار میں کئی راتیں گزارتے تھے۔ حرا کے لفظی معنی تلاش اور جستجو کے آتے ہیں، اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حبب علی الخلا، یعنی اس معاشرے سے الگ رہنا مجھے اچھا لگنے لگا۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خلوت نشینی اختیار کرنا بھی یہ بھی ایک اعتبار سے عبادت تھی۔ اس سے یہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر بنے نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادت کرتے تھے؟ کیا عبادت کرتے تھے؟ کیونکہ کسی غلط ماحول سے الگ ہو جانا بھی مستقل عبادت ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ پھر اللہ کا نظام ہے کہ غار حرا کا ہی انتخاب ہوا۔ جب نبوت کے لیے انتخاب ہوا تو غار حرا کا، جب ہجرت کے لیے انتخاب ہوا تو غار ثور کا، ورنہ مکے میں تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور دیکھا جائے تو کعبۃ اللہ کے قریب تو سب سے قریب پہاڑ اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا جو پہاڑ زمین پر رکھا جبل ابی قبیس ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی کے لیے، تنہائی اختیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو غار حرا کا انتخاب آپ کے لیے کیا گیا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کر نظر ڈالی جائے تو سیدھا سامنے کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے۔ یہ تو اب محلات بن گئے اور بلڈنگیں، مکانات بن گئے تو درمیان میں نظر نہیں آتا، ورنہ اس وقت تو براہ راست وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا۔ تو گویا یہاں 3 چیزیں اس غار میں جمع ہو گئی: فکر کے لیے خلوت، نظر کے لیے کعبۃ اللہ، اور ذکر کے لیے سکون۔ تو اللہ نے اس اعتبار سے انتخاب غار حرا کا کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت اور غیبی آواز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چلا رہی اور آپ کی رہنمائی کر رہی ہے، اور اس بڑے منصب کے لیے آپ کو تیار کر رہی ہے۔ اس زمانے میں تنہائی اور خلوت پسندی آپ کا شیوا اور معمول بن گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے علیحدہ ہو کر تنہا بیٹھنے سے بڑا سکون ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے دور جا کر اس پہاڑ پر بیٹھ جاتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے کے راستوں پر جب میں گزرتا تھا تو شجر اور حجر سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ اپنے دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں یا پتھروں کے سوا کوئی کچھ نظر نہیں آتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکۃ کان یسلم علی قبل ان یبعث انی لأعرفہ الآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکۃ المکرمہ میں ایک پتھر کو میں جانتا ہوں جو بعثت سے قبل مجھے سلام کہا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ گویا دیکھا جائے تو نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کمالات موجود ہیں۔ بچپن کے دور میں شق قدر کا واقعہ، شق صدر کا، اور اس کے بعد پھر آپ نے بکریاں چرائی، اس کے بعد پھر آپ کے صداقت اور امانت کا چرچا، حجر اسود کا آپ کے ہاتھ پر رکھا جانا اور جھگڑے کا ختم کرنا، اب آپ کی تنہائی آپ کو محبوب ہونے لگی۔ تو ہر اعتبار سے آپ کو کامل کیا جا رہا ہے، جسمی طور پر ہو، اسمی طور پر ہو، بدنی طور پر ہو، روحانی طور پر ہو، ہر طریقے پر، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کامل کیا نبوت سے قبل، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پر رسالت کا، نبوت کا، ختم نبوت کا، بلکہ سارے انسانیت کے لیے رحمت للعالمین کا
تاج آپ کے سر پر پہنانا تھا، آپ کو نبی آخر الزماں بنانا تھا، تو یہ ساری تیاریاں اس کے لیے کی جا رہی۔ وگرنہ دیکھا جائے تو خلوت نشینی مستقل طور پر اختیار کرنا اگرچہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ انسانی طبیعت میں تمدن اور اجتماعیت ہے، لیکن کچھ وقت خلوت کے لیے نکالنا، اس میں اپنی زندگی کی تنظیم، اپنی مصروفیات اور اپنے اہداف پر نظر ڈالنا، اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا محاسبہ کرنا، دراصل کامیابی کا زینہ اور کامیاب لوگوں کی شاہراہ ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ اس سے انسان اپنے عیوب اور غلطیوں سے واقف ہو جاتا ہے، ورنہ اپنی کوتاہیوں سے بے خبر انسان کو خطرناک انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خلوت نشینی اور تنہائی اختیار کرنا، اس سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان چاہے کتنی ہی عبادت میں مشغول کیوں نہ ہو، مگر اس کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کچھ وقت خلوت نشینی تنہائی میں نہ گزارے، جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر سکے۔ چونکہ نفس کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج صرف گوشہ نشینی سے ہی ممکن ہے، الگ تلگ ہو کر۔ اس کا محاسبہ دنیا کے شور و شغب میں نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اندر، ہمارے ذات کے اندر نفس میں غرور ہونا، خود پسندی کا ہونا، حسد کا ہونا، ریا کا ہونا، حب دنیا، حب جاہ، حب مال، یہ سب بیماریاں جو نفس میں ہمارے اندر راسخ اور دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکی ہے، انسان کے اندر کی دنیا میں رہ بچ چکی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر وہ انسان نیک عمل اور مقبول عبادت کر رہا ہے اور اعلان بھی کر رہا ہے، دعوت بھی دے رہا ہے، لیکن جب تک وہ ان بیماریوں کا علاج نہیں کرتا، جب تک اپنے اندر سے حسد، بغض، تکبر، اس سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور دل میں اللہ کی محبت تبھی آئے گی جب دل ان بیماریوں سے پاک ہوگا، ان گناہوں سے صاف ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ذہن میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ خلوت نشینی اور تنہائی اختیار کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم پہاڑوں اور غاروں میں چلے جائیں اور مستقل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل وہاں نہیں رہے چند عرصے تک، اور اس کے بعد نبوت کے بعد آپ نے ساری زندگی گزاری، ہمیں تعلیمات دی ہے۔ سب سے الگ تلگ ہو کر رہ جانا، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمات، صحابہ کے طریقے ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنے والے ہو۔ کہتے ہیں نا، دوا بقدر ضرورت اور وقت ضرورت لینی چاہیے۔ جب ہمیں ضرورت پڑے ہم تنہائی اختیار کریں، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم دوا اختیار کر لیتے ہیں، اور دوا بھی بقدر ضرورت لیتے ہیں جتنی ہمارے ضرورت ہو۔ اس لیے دیکھیں، اللہ والے ذکر کراتے ہیں، اللہ والے دلوں کو پاک کرتے ہیں، اللہ والے ہمارے دلوں کو صاف کرتے ہیں، اس کے لیے ایک وقت مخصوص ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی زندگی سے، تنہائی سے ہمارے لیے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے 24 گھنٹے میں کچھ وقت ایسے نکالیں جس سے ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہماری ابتدا دنیا سے ہے، انتہا آخرت ہے۔ ہمیں تو نبی نے سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میں دنیا بھی عطا فرما اچھی، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی ہمیں اچھی عطا فرما۔ اور چونکہ یہ دنیا کا قانون ہے، قاعدہ ہے، جب انسان کسی برائی کو دور کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم میں اپنے آپ کو تو برے اثرات سے محفوظ رکھوں، اس برے ماحول سے تو دور ہو جاؤں۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ بھی سبق ہے کہ اگر ہم کسی برے ماحول میں ہیں اور اس برائی کو روک نہیں سکتے ہیں تو کم از کم اس برائی کے ماحول سے دور ہو جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برے معاشرے سے ہٹ کر غار حرا میں جاتے تھے، تو ہم بھی برے مجلسوں کو اگر روک نہیں سکتے ہو، برائی کو روک نہیں سکتے ہو، کم از کم اپنے آپ کو تو برائی سے دور کریں، اپنے آپ کو تو دور رکھے، تو اللہ کی رحمتیں ہماری طرف آئے گی۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔